تو پہلی عالمی جنگ کو گزرے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ دنیا ایک اور بلکہ پہلے سے کئی زیادہ بڑی تباہ کن جنگ کے دہانے پر پہنچ گئی۔ جی ہاں، ایک ایسی تباہی جس نے نہ صرف کروڑوں جانیں لیں بلکہ پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ بالکل، آج ہم اسی دوسری عالمی جنگ کا جائزہ لے رہے ہیں جو 1939 سے 1945 تک جاری رہی، جی اور ہم آپ کے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں بات کریں گے۔ یقیناً یہ جنگ دیکھیں انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی تاریک باب ہے۔ اس کا پھیلاؤ عالمی تھا، یورپ، ایشیا، افریقہ، امریکہ، کوئی جگہ اس کے اثر سے محفوظ نہیں رہی۔ صحیح۔ اور جو مواد ہمارے پاس ہے اس سے مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے کیا عوامل تھے، کیا نتائج نکلیں، ان پہ بات کرنا ہے۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ 1939 میں جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا وہیں سے جنگ شروع ہوئی۔ جی آپ کے مواد میں اس پر کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، بنیادی واقعہ تو وہی تھا، یعنی جرمنی کا پولینڈ پر حملہ، اور پھر فوراً ہی برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ٹھیک۔ لیکن جو دستاویزات ہم دیکھ رہے ہیں ان میں یہ بات واضح ہے کہ یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ورسائے معاہدے کی تلخی تھی، جرمنی میں قوم پرستی کا ابھار تھا، ہٹلر کی پالیسیاں تھیں۔ جی جی۔ مگر کچھ تجزیے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اقتصادی مسائل اور جو بڑی طاقتوں کی آپس کی رسہ کشی تھی وہ بھی بہت اہم تھی، جو حالات کو یہاں تک لے آئیں۔ اچھا، یعنی یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ کئی چیزیں مل کر اس طوفان کا باعث بنے۔ بالکل۔ پھر دنیا دو واضح کیمپوں میں بٹ گئی تھی، ہے نا؟ اتحادی اور محوری طاقتیں۔ ہاں ان کے بننے کے بارے میں مواد کیا کہتا ہے؟ جی، ایک طرف تو تھیں محوری طاقتیں یعنی ایکسس پاورز، جرمنی، اٹلی، جاپان، ان سب کے اپنے اپنے عزائم تھے۔ دوسری طرف اتحادی الائیڈ پاورز، شروع میں برطانیہ اور فرانس، پھر بعد میں سوویت یونین اور امریکہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اچھا۔ ایک ذریعے میں یہ بھی ذکر ہے کہ اتحادیوں میں بھی خاص طور پر شروع میں مکمل اتفاق رائے نہیں تھا ہر معاملے پر، حکمت عملی کو لے کر، مقاصد کو لے کے، تو یہ صورتحال کی پیچیدگی دکھاتا ہے۔ یہ تو ہے۔ اچھا، جنگ کے اہم واقعات کی بات کریں تو جرمنی نے شروع میں تو بڑی تیزی سے کامیابیاں حاصل کی، خاص طور پر یورپ میں، وہ بلٹس کریگ والی بات۔ صحیح کہا آپ نے، بلٹس کریگ یعنی برق رفتار جنگ، ٹینکوں اور فضائیہ کا مربوط استعمال، اس سے انہوں نے پولینڈ، فرانس اور کئی دوسرے یورپی ملکوں کو بہت جلدی شکست دی۔ لیکن جنگ پھیلتی گئی۔ ایک بہت بڑا موڑ آیا دسمبر 1941 میں جب جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کیا۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور واقعہ ہے۔ جی، فراہم کردہ مواد میں اعداد و شمار ہیں کہ اس حملے کے بعد امریکی عوام میں جنگ میں جانے کی حمایت کتنی تیزی سے بڑھی، اور پھر امریکی صنعتی طاقت نے جنگ کا پانسا پلٹنے میں کیا کردار ادا کیا، وہ سب تفصیل ہے۔ اور مشرقی محاذ پر سوویت یونین کا کیا کردار رہا؟ اسٹالن گراڈ کی جنگ کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ مشرقی محاذ پر تو بہت ہی شدید لڑائیاں ہوئیں جرمنی اور سوویت یونین کے بیچ۔ اسٹالن گراڈ کی جنگ جو 1942-43 میں ہوئی وہ واقعی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ واقعی؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں نہ صرف جرمن فوج کو بہت بھاری جانی نقصان ہوا بلکہ ان کی سپلائی لائنز بھی تباہ ہو گئیں۔ اس نے ان کی پیش قدمی ہمیشہ کے لیے روک دی۔ یہ صرف فوجی شکست نہیں تھی، نفسیاتی طور پر بھی بہت بڑا دھچکا تھا۔ سمجھ گیا۔ تو جنگ کا اختتام کیسے ہوا؟ یورپ میں تو اتحادی آگے بڑھ رہے تھے۔ 1945 میں ہٹلر نے خودکشی کر لی اور جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہاں، یہ یورپ میں جنگ کا خاتمہ تھا، لیکن دوسری طرف بحر الکاہل میں جنگ ابھی چل رہی تھی۔ جاپان ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اچھا۔ تو یہاں وہ بہت متنازع فیصلہ ہوا۔ اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیے۔ ایٹم بم؟ جی، ہمارے پاس جو کچھ دستاویزات ہیں ان میں اس وقت کی امریکی انتظامیہ کے اندر کی بحث کا بھی ذکر ہے، اور ان حملوں کے فوری اور لمبے عرصے تک رہنے والے اثرات کا بھی۔ خیر، ان حملوں کی تباہی کے بعد جاپان نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ اتنی بڑی تباہی، اس کے بعد تو لازماً دنیا نے سوچا ہوگا کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ بالکل،
یہی سوچ تھی جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کا قیام عمل میں آیا۔ مقصد یہی تھا کہ بین الاقوامی جھگڑوں کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے، اجتماعی سلامتی ہو۔ اور دنیا کا نقشہ بھی تو بدلا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ نئی سرحدیں بنی، نو آبادیاتی نظام تیزی سے ختم ہوا اور 2 نئی سپر پاورز ابھریں، امریکہ اور سوویت یونین، جس سے پھر سر جنگ کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ جو بنیادی سبق ملتا ہے فراہم کردہ مواد سے وہ یہی ہے کہ طاقت کا لالچ، نفرت انگیز نظریے اور قوم پرستی کا جنون، یہ سب مل کر پوری انسانیت کو کیسے تباہی کے دہانے پر لا سکتے ہیں۔ یہ واقعی بہت اہم سبق ہیں۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن لگتا ہے اس کے اثرات آج بھی ہیں، عالمی سیاست میں، معاشروں میں۔ یقیناً اثرات تو بہت گہرے اور دیر پا تھے۔ جنگ کے بعد کے دور نے امیدیں بھی دیں اور نئے خطرات بھی پیدا کیے۔ طاقت کا توازن بالکل بدل گیا۔ اور یہیں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سوچنا چاہیے۔ اقوام متحدہ بنی تو تھی مستقبل کی جنگیں روکنے کے لیے، جی، لیکن کیا یہ ادارہ اپنے قیام سے لے کر آج تک اس بنیادی مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو پایا ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔